امام حسن علیہ السلام کی شہادت 50 ہجری میں ہوئی، یہ کچھ ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے سن 60 ہجری آدھی ختم ہو جانے کے بعد 28 رجب کو قیام کیا۔ یہ 10 سال تک امام خاموش کیوں رہے؟ 10 سال تک خاموش کیوں رہے؟ وہ کون سی وجہ تھی کہ 10 سال تک امام حسین قیام نہیں کر رہے ہیں، جبکہ جسٹ بعد کے امام حسن کے کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، دوسرے امام حسن ہے، تیسرے امام حسین ہے، لیکن 10 سال تک کے زمانے میں، 10 سال تک کے پیریڈ میں امام حسین نے قیام نہیں کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ بہت سی وجہ ہے، اس میں سے 2 وجہ بڑی مشہور ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے، کل میں نے اشارہ کیا جو صلح نامہ لکھا تھا، شرطیں لکھی تھی، اس میں یہ شرط بیان کی تھی کہ حاکم شام کو یہ حق حاصل نہیں رہے گا کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین یا اپنا خلیفہ مقرر کرے۔ تو چونکہ 60 ہجری آنے سے پہلے یہ بات سامنے نہیں آئی تھی علل اعلان، البتہ زمینہ سازی ہو رہی تھی، تیاری ہو رہی تھی حاکم شام کے بعد یزید کو خلیفہ بنانے کی، لیکن چونکہ علل اعلان یہ بات سامنے نہیں آئی تھی، لہٰذا امام حسین نے ابھی تک قیام نہیں کیا۔ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں امام حسن کہ دیکھو میں اپنے بھائی کی صلح میں شامل ہوں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسری وجہ یہ ہے، توجہ کیجیے گا، دوسری وجہ یہ ہے کہ امام حسین کے زمانے میں جس وقت یزید برسر اقتدار آیا ہے تو اس میں اور حاکم شام میں ایک فرق پایا گیا۔ 60 ہجری کے رجب مہینے میں حاکم شام واصل جہنم ہوا، اس کے بعد یزید برسر اقتدار آیا، دونوں میں ایک فرق ہے، باپ بیٹوں میں۔ کیا فرق ہے؟ کہ دیکھو باپ نے اگرچہ کتنا ہی اسلام کا مخالف کیوں نہ رہا ہو، کتنا ہی اسلام سے بغض کیوں نہ رکھا ہو، لیکن اس نے اپنا ظاہری چہرہ اسلام والا بنا کے رکھا تھا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ 60 ہجری کے رجب میں حاکم شام واصل جہنم ہوا، یہاں تک اس نے سارے کام اسلام کے خلاف کیے، لیکن چہرہ اسلام والا، نگات اسلام والی۔ اب امام حسین علیہ السلام اس کی زندگی میں اس کے خلاف قیام کرتے تو بڑا سخت ہے بھولی عوام کو سمجھانا کہ دیکھو یہ اسلام کا چہرہ ہے، حقیقی اسلام نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے تاریخ میں یہ بات بہت سارے واقعے پہ آپ کو مل جائے گی کہ ہوا کیا، کہ دیکھو مقدس چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے کسی غیر شرعی کام کو کرنے کے لیے۔ دیکھیے باطل کبھی بھی، توجہ کیجیے گا جو بات عرض کر رہا ہوں، باطل کبھی بھی باطل والا چہرہ لے کر کے سامنے نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کہ باطل کی ذات میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ خود باطل والے چہرے کے ساتھ باقی رہ سکے۔ اب کیا کرے گا؟ کہ باطل کو کام بھی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چپ چاپ بیٹھے گا، ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے گا، پھر کیا کرے گا؟ کہ دیکھو ہم باطل بن کے تو نہیں جا سکتے ہیں باطل، کام بھی کرنا ضروری ہے۔ طریقہ کیا اختیار کریں گے؟ کہ ہم باطل ہیں لیکن کام کرنے کے لیے چہرہ حق والا استعمال کریں گے۔ کیسے؟ امیر المومنین کہتے رہے کہ جاؤ جنگ لڑو، کہ مولا آپ دیکھتے نہیں ہیں نیزوں پر قرآن بلند کیے گئے ہیں۔ قرآن بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا لشکر ہم سے صلح مانگ رہا ہے۔ اب جب سامنے والا لشکر جنگ کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم جنگ کریں۔ امیر المومنین کہتے رہے کہ دیکھو میں قرآن ناطق ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سامنے جو نیزوں پر بلند کیا گیا ہے وہ قرآن نہیں ہے، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، مقدس چیز کا سہارا لے کر کے قرآن سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔